حضور عقیدۃ المثال مفسر قرآن مرجع المحققین سائیں غلام رسول قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے ایک منفرد ترین قرآن مجید کی عربی زبان میں 2 جلدوں کے اندر تفسیر مکمل کی ہے، اس کی تقریب رونمائی ہے، اور اسی تفسیر کا بالکل مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی غلام فرید صاحب، آپ معلم جامعہ فیضان شیخ الحدیث آپ تشریف لاتے ہیں اور اس تفسیر کا جو مختصر تعارف ہے آپ کے سامنے پیش ہو۔ الحمدللہ الذی نزل القرآن وتبین فیہ مقاصد التنزیل وتیسرہ لہدایۃ الانسان، والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اسٹیج کی رونق مربی و مرشد شیخ الحدیث و تفسیر پیر سائیں غلام رسول قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور وارثان ممبر و محراب عزت مآب علماء کرام اور حضرات اہل محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ تقریب سعید میرے قبلہ سائیں جی حضور دامت برکاتہم العالیہ کی علمی اور تحقیقی کاوش تفسیر قرآن جو مقاصد التنزیل کے نام سے چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے، اس کی تقریب رونمائی ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات اور اس تفسیر کی جو امتیازی خصوصیات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی خصوصیت کہ یہ تفسیر جو مقاصد التنزیل کے نام سے ہے، یہ مختصر ترین تفسیر ہے۔ عربی زبان کے اندر، دنیائے علم کے اندر یہ ایک انقلابی تفسیر ہے۔ یہ 2 جلدوں میں پہلی جلد سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ نحل تک 16 سورتوں کی تفسیر کی گئی ہے، اور دوسری جلد بنی اسرائیل سے لے کر والناس تک 98 سورتوں کی تفسیر کی گئی ہے۔ اور پھر اس کی خصوصیات کے اندر کہ سائیں جی حضور دامت برکاتہم العالیہ نے اس تفسیر کے اندر جو تفسیری اصول ہیں ان کے بنیاد پر اس تفسیر کو لکھا ہے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ تفسیر القرآن کا پہلا درجہ تفسیر القرآن بالآیات القرآنیہ ہے، تفسیر کا دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ ہے، تیسرا درجہ تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ ہے۔ تو اگر اس تفسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز واضح ہوگی کہ سائیں جی حضور دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تفسیر انہی تینوں اصولی تفسیر کی بنیاد پر ہی لکھی گئی ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیات کا آیات قرآنیہ سے اور احادیث نبویہ سے تفسیر کی گئی ہے۔ اور پھر ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ تقریباً دونوں جلدوں میں 6000 کے قریب نبی کریم کی احادیث مبارکہ درج فرمائی گئی، اور پھر صرف احادیث نہیں، ایسی احادیث
جو اصول حدیث کے اصول پر صحیح ترین احادیث مبارکہ ہیں، اور پھر یہ تیسرا احسان آپ کا یہ ہے کہ آپ نے باحوالہ ان احادیث مبارکہ کو جمع فرما دیا۔ پھر اس کی خصوصیات میں سے کہ یہ تفسیر اسم بمسمى ہے، اس حوالے سے کہ علم اگر جسم ہے تو تربیت روح ہے، علم اگر درخت ہے تو تربیت اس کا پھل ہے، علم اگر سورج ہے تو تربیت اس کی حرارت ہے، علم اگر چاند ہے تو تربیت اس کی چاندنی ہے۔ قبلہ سائیں جی حضور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اس تفسیر جو اسم بمسمى ہے، مقاصد التنزیل یعنی قرآن پاک کو نازل کرنے کے مقاصد، جہاں علمی انوار ہمیں ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شخصی، افرادی، معاشرتی اور امت مسلمہ کے حوالے سے ظاہری اور اخلاقی آداب کا یعنی علم کے ساتھ آپ نے نور عمل کی طرف بھی ہماری توجہ دلا دی۔ اور پھر اس تفسیر مبارکہ کی خصوصیات کے اندر کہ عقائد اسلامیہ ان کا خاص طور پر التزام کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فرقے ضالہ ہیں ان کے تمام رد بلی کیا گیا ہے، اور خاص طور پر آج جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جو قدیم فرقہ ضالہ ہیں ان کا بھی رد کیا، اور جو جدید فرقہ ہیں چاہے وہ قادیانیت کا پلیٹ فارم ہے، ملحدین کا پلیٹ فارم ہے یا روافض کا ہے، اور خاص طور پر آج جو چند کم عقل بے تربیت سیکولر حضرات جو قرآن و حدیث اور اسلام کے بنیادی عقائد اور خصوصاً ہمارے امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی گستاخانہ زبان دراز کرتے ہیں، حضرت نے ایسے لوگوں کی شر انگیزیوں کی طرف بھی اس تفسیر کے اندر ہمیں مطلع فرمایا، کیونکہ ان تمام فرقوں کا مقصد اصل وہ اسلامی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کرتے ہیں۔ آپ نے جہاں بھی یقین کی بات آئی وہاں آپ نے دعائیں بھی ذکر فرمائی ہیں، اور ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں بچانے کی طرف مطلع بھی فرمایا۔ پھر اسی طرح اس تفسیر مبارکہ کی خصوصیات کے اندر کہ فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے ساتھ ساتھ جو ہماری امہات الکتب ہیں ان کا حوالہ بھی تفسیر کے اندر درج فرما دیا۔ اسی طرح تصوف اور سلوک کو بیان فرمایا ہے، لیکن رتب و یابس کے بغیر بیان فرمایا، ضرورت اور مقصد کی بات کو بیان فرما دیا۔ اسی طرح اس تفسیر کی امتیازی خصوصیات کے اندر ایک چیز یہ بھی موجود ہے کہ الفاظ قرآن کا لغوی معنی حل لغات کے لیے باقاعدہ دوسری جلد کے آخر میں ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب رسالہ جو لغات کے اعتبار سے ہے تحفۃ العریب کے نام سے باقاعدہ دوسری جلد کے آخر میں درج فرما دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا علمی سمندر ہے جس میں چند ایک نکتے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے ایک بڑی بات اہم آخر میں ضرور عرض کروں گا کہ جو حضرات ترجمۃ القرآن پاک یا درس قرآن مساجد کے اندر علماء کرام دیتے ہیں یا ترجمۃ القرآن پڑھاتے ہیں ان کے لیے انتہائی یہ مفید ہے۔ تو اس لیے میں ضرور گزارش کروں گا کہ اس تفسیر کو لیں، اس کا مطالعہ کریں، اور حضرت کی کیونکہ اولیاء اللہ سے محبت ان کے پیغام سے محبت، داتا صاحب سے محبت، ان کی کتاب کشف المحجوب کی تعلیم اس کو عام کرنا، یہ بھی محبت کا اصول ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ تو اولیاء اللہ نے جو کتابیں ترتیب دی ہیں ان تعلیمات کو پڑھنا، آگے پھیلانا، یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ کریم سائیں جی حضور کا سایہ دراز فرمائے اور آپ کی علمی اور تحقیقی ان کاوشوں کو پڑھ کے سمجھ کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔